کمرے میں آتے ہی دانیال نے ورشا کو بیڈ پر بٹھایا۔ ورشا میری جان، یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ باہر سب کے سامنے ایسا نہیں کرتے۔ دانیال نے ورشا کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتے کہا تو ورشا نے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کمرے میں بھی تو ایسے ہی آپ کی گود میں بیٹھتے ہیں، ایسے ہی بات کرتے ہیں، تو باہر کیوں نہیں کر سکتے؟ ورشا نے معصومیت سے پوچھا، جبکہ دانیال کو اپنی بیوی کی اتنی معصومیت پر رونا آیا۔ کمرے میں کر سکتے ہیں کیونکہ کمرے میں ہم دونوں ہوتے ہیں، باہر تو سب لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا یہ سب کچھ، اس لیے باہر نہیں کرنا ورنہ ڈانٹ پڑے گی۔ دانیال نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے کہا تو ورشا نے اچھی بیویوں کی طرح فوراً اپنے شوہر کی بات مانتے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے ہم نہیں کرتے، ورشا نے دانیال سے کہتے پیاری سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، جس کو دیکھ کر دانیال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ حبیب مجھے کچھ نہ چاہیے، ورشا نے دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو کیا چاہیے میری جان کو، میں فوراً لا دوں گا۔ دانیال نے زمین سے اٹھ کر بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس لے کر پانی پینا شروع کیا۔ مجھے نا بیبی چاہیے، ورشا نے ایکسائٹیڈ ہوتے کہا تو پانی پیتے دانیال کے منہ سے پانی کے فوارے نکلے اور اس نے گلاس واپس رکھ کر فوراً ورشا کو دیکھا۔ کیا چاہیے؟ دانیال نے دوبارہ پوچھا کیونکہ اسے لگا شاید اس نے غلط سن لیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بیبی چاہیے، ورشا نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی۔ کس نے سکھائی اب یہ تمہیں بات؟ اس دل روز کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، حد ہی کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا سکھاتی جا رہی ہے تمہیں۔ دانیال کو لگا یہ بات بھی دل روز نے اس کے دماغ میں ڈالی ہے، اس لیے دل روز کو کوستا بولا۔ نہیں دل روز آپی نے نہیں کہا، ہم خود مانگ رہے ہیں آپ سے، ورشا نے دونوں ہاتھ نہ میں ہلاتے دانیال کی غلط فہمی دور کی۔ اگر دل روز نے نہیں کہا آپ سے تو پھر آپ نے یہ بات کیسے کی؟ دانیال کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ اگر دل روز نے ورشا کو یہ نہیں کہا تو پھر ورشا نے کہاں سے یہ سیکھا؟ کیا اس نے کوئی بچہ دیکھ لیا تھا جو اسے اب بیبی چاہیے تھا؟ وہ نا آج ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک ڈرامے میں لڑکی کا پیارا سا بیبی تھا، ہمیں بھی ویسا بیبی چاہیے۔ وہ اپنے بیبی سے کہہ رہی تھی وہ پیارا سا تھا، ایسے چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، اس لیے مجھے بھی چاہیے، ورشا نے اسے ایکسائٹیڈ ہوتے بتایا اور ساتھ میں اپنے ہاتھ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بناتے اسے بتایا کہ بیبی کتنا چھوٹا تھا۔ دیکھو ورشا ابھی آپ خود ایک بیبی ہو، آپ بیبی کا کیا کرو گی، اس لیے دوبارہ یہ بات نہیں کہنی۔ دانیال نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا مگر ورشا کو تو بیبی چاہیے تھا۔ نہیں مجھے چاہیے، مجھے بھی میرا بیبی چاہیے، میں بھی اس سے کھیلوں گی، مجھے لا کر دیں، مجھے نہیں پتا اگر آپ نے نہ لا کر دیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے، ورشا نے ضد کرتے کہا۔ ورشا میری گڑیا، بچے کون سے بازاروں میں بکتے ہیں جو میں تمہیں لا کر دے دوں؟ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی نا تب خود بخود آپ کا بیبی آ جائے گا۔ دانیال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ورشا کو کیسے سمجھائے، جبکہ ورشا کی تو ایک ہی ضد تھی کہ اسے بیبی چاہیے۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ بیبی بازار میں بکتے ہیں؟ وہ ڈرامے والی لڑکی بھی کون سا بازار سے لائی تھی؟ پتہ ہے اس کو پہلے الٹیاں آئی تھی تو اسے ایک آنٹی نے کہا کہ تمہارا بیبی آنے والا ہے، اور پھر اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا اور پھر ایک دن چھوٹا سا بیبی آیا تھا اس کے پاس، اس لیے مجھے بھی چاہیے، مجھے اور کتنا بڑا ہونا ہے کہ میرا بیبی آ جائے۔ وہ ڈرامے والی لڑکی بھی تو میرے جتنی تھی، ورشا نے اسے مکمل بتایا کہ کیسے کیسے ڈرامے والی لڑکی کے پاس بیبی آیا، جبکہ اس کی باتوں اور ضد پر دانیال اپنے سر کو تھام کر رہ گیا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ کیوں اس نے ورشا کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت دی، وہ آپ کے جتنی تھی مگر آپ پھر بھی بچی ہو اور بس آپ کو بیبی ابھی نہیں ملے گا۔ دانیال نے جیسے بات ختم کرنا چاہیے مگر ورشا کہاں ابھی بات ختم کرنے والی تھی۔ کب آئے گا میرا بیبی؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ بیبی آئے گا؟ ورشا نے معصومیت سے پوچھا، جبکہ دانیال اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے کیا کرنا پڑے گا بیبی لانے کے لیے؟ دیکھو بیبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے آپ ویٹ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کب بیبی دیں گے، ٹھیک ہے؟ دانیال نے اسے بالکل ویسے ہی سمجھایا جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے بچے کو کوئی ایسی بات سمجھاتا ہے جس کا بچے کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے پھر میں ویٹ کر لوں گی جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بیبی نہیں دیتے، اور میں اللہ تعالیٰ سے روز دعائیں بھی مانگوں گی کہ وہ مجھے بیبی دیں، ورشا نے منہ لٹکائے دھیمی آواز میں کہا، جبکہ اس کو یوں اداس دیکھ دانیال کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ غزان کی دل روز کو منانے کی کوشش جاری تھی، وہ روز اس سے معافی مانگنے کے لیے تحفے لاتا، اس کے لیے پھول لاتا جسے دل روز پہلے تو قبول نہ کرتی،
مگر اب غزان سے پکڑ لیتی تھی اور ساتھ غزان کی انہی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ دل روز غزان سے خود بھی مخاطب ہو جاتی تھی۔ ان کے درمیان سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر غزان کے لیے دل میں آئی اتنی ہی تبدیلی بہت تھی۔ آج حاجہ بیگم اور صبا دونوں ہی واپس آ گئی تھیں، جبکہ ان کے واپس گھر آنے پر دل روز کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی اور ورشا بھی حاجہ بیگم کو دیکھ کر ڈر گئی۔ حاجہ بیگم نے جیسا سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑا ماحول چینج ہونے پر صبا کی حالت بھی کافی بہتر ہوئی تھی، اس لیے گھر آتے ہی اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ غزان اور دلروز کو الگ کر کے چھوڑے گی، جبکہ حاجہ بیگم دل اور غزان کے معاملے کے ساتھ اب دانیال اور ورشا کو الگ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ چائے بنا رہی ہو تو ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا، میرا سر بہت زیادہ درد کر رہا ہے۔ دلروز کچن میں کھڑی اپنے اور غزان کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ تبھی صبا کچن میں آتی دلروز سے بولی۔ اس کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے کوئی مالک نوکر پر حکم چلاتا ہو۔ دلروز کو اس کا انداز برا تو بہت لگا، لیکن وہ خاموشی سے سر ہلاتی ایک کپ اور دودھ سوس پین میں ڈال چکی تھی۔ ویسے خوش تو بڑی ہوگی نا تم، آخر غزان سے نکاح جو ہو گیا تمہارا، لیکن اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ غزان اب ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ خوش فہمی اپنے اندر سے نکال دو۔ پہلے میں دکھی تھی اور اپنے دکھ میں اپنے کمرے میں بند رہی، لیکن اب میں بہت جلد تمہارے اور غزان کے رشتے کو توڑ کر رہوں گی اور غزان کو واپس حاصل کر کے رہوں گی، کیونکہ وہ صرف میرا ہے۔ صبا دلروز کو غصے سے بول رہی تھی، جبکہ دلروز بالکل ایسے کھڑی تھی جیسے اسے صبا کی باتیں سنائی ہی نہ دے رہی ہوں۔ دلروز کا یوں خود کو اگنور کرنا صبا کو اور زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے اگنور کرو، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی۔ صبا نے غصے سے دلروز کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ کرتے کہا تو اپنی ماں کے بارے میں صبا کے الفاظ سن کر دلروز کو غصہ آیا اور اس نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ صبا کے منہ پر دے مارا، جبکہ دلروز کے یوں تھپڑ مارنے پر صبا کے منہ پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ صبا غصے سے پاگل ہوتی دلروز کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ دلروز نے سیلف پر پڑی ٹرے اٹھا کر صبا کی گردن پر رکھتے زور لگا کر اسے پیچھے کو دھکیلا اور دیوار کے ساتھ لگایا۔ صبا تو دلروز کے یوں آگے سے دے تناتن وار کرنے پر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے دلروز ان کے ڈانٹنے اور غصہ کرنے پر ڈرتی تھی۔ اگر میں تم سے بات نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری باتوں سے ڈرتی ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی۔ میری ماں کو بد کردار کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ دلروز اپنی ماں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنے والوں کی زبان کو گدے سے کھینچ نکالنے کی ہمت رکھتی ہے۔ میری ماں بد کردار تھی یا با کردار، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ تمہارے اور تمہاری ماں کے کہہ دینے سے میری ماں بد کردار نہیں ہو جائے گی، اور تم دوسروں کے کردار پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو کہ اپنا کردار تمہارا کس قدر صاف ہے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ نظر تمہاری غزان پر ہے، مگر پھر بھی اپنے پرانے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ موبائل پر باتیں کرتی رہتی ہو ٹائم پاس کے لیے؟ سب پتہ ہے مجھے، سب جانتی ہوں میں۔ اگر میں بولتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ رہی بات غزان کو مجھ سے چھین کر اپنا بنانے کی، تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم میرے شوہر کو کیسے مجھ سے دور کرتی ہو، اس کے اور میرے لاکھ اختلافات سے ہی، مگر وہ صرف میرا ہے اور جو میرا ہے وہ کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی میں، یہ بات یاد رکھنا۔ دلروز نے تو آج صبا کو حیران ہی کر دیا تھا، جبکہ دلروز کی باتوں اور انداز سے صبا اندر ہی اندر ڈرتی اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن پر رکھی ٹرے کو ہٹانے کی بھی سازا کوشش کر رہی تھی، مگر دلروز نے اس قدر سختی سے اس کی گردن پر ٹرے کا دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ صبا کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ صبا کی بری ہوتی حالت دیکھ دلروز نے اس کی گردن سے ٹرے ہٹاتے واپس شیلف پر رکھی اور چائے کے نیچے چولہا بند کرتے کپوں میں چائے ڈالنا شروع کی۔ ٹرے کے ہٹتے ہی صبا بری طرح سے کھانسی زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ٹرے کا نشان بھی اس کی گردن پر پڑ گیا۔ امید ہے کہ تم اچھی طرح سے میری باتوں کو سمجھ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھی تو بھی مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی دوبارہ تمہیں سمجھانے میں، مگر یاد رکھنا اگلی بار میں اس سے بھی برا پیش آؤں گی اور مجھے اب پرانی دلروز سمجھنے کی کوشش نہ کرنا جو ڈر کر غزان کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ یہ دلروز خود ہر بری نظر رکھنے والے مردوں اور تم جیسی حاسد عورتوں کو اچھے سے سبق سکھا سکتی ہے۔ اپنی چائے خود ڈال لینا کپ میں نے بنا دی ہے، اتنا احسان مانو۔ دل اپنے اور غزان کی چائے کی کپ ٹرے میں رکھتے کچن سے باہر جاتی بولی۔
جبکہ صبا ابھی تک اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی اپنی سانس بحال کر رہی تھی۔ وہ تو دل کو ڈرانے آئی تھی پر منہ کی کھا کر بیٹھی تھی۔ دل روز کے رویے سے صبا اتنا تو جان گئی تھی کہ جتنا وہ سمجھ رہی تھی اتنا آسان ہی دل روز اور غزان کے درمیان دوریاں لانا۔ لیکن اسے کسی بھی حال میں غزان چاہیے تھا، اس کی ضد بن چکا تھا وہ، کیونکہ اب اسے دل روز کو نیچا دکھانا تھا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ دل روز کے ان دنوں یونیورسٹی کے پیپر ہو رہے تھے اور آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ اس کا یونی میں حماد سے سامنا ہوا مگر وہ اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی، جبکہ حماد کو اس کا منہ موڑنا برا تو لگا مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ اس کے پیچھے جاتا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ تبھی غزان جو بھی کمرے میں آیا تھا دل روز کے پاس جا کر کھڑا ہوتے اسے پیچھے سے ہگ کر چکا تھا۔ پہلے دل روز کے سر پر بوسہ دیتے، بعد میں اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکاتے، شیشے میں نظر آتا اس کا اور اپنا عکس دیکھنے لگا۔ غزان کے اچانک سے یوں قریب آنے اور ہگ کرنے پر دل روز تو اپنی جگہ ساخت ہو گئی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ غزان نکاح کے بعد یوں اس کے قریب آیا۔ وہ اسے مناتا رہتا تھا، معافی مانگتا رہتا تھا مگر کبھی بھی اس نے یہ سب نہیں کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ، پیچھے ہٹیں۔ دل روز نے اپنے پیٹ پر بندھے غزان کے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے کہا، جبکہ غزان نے اس کے پیٹ سے ہاتھ کھول اس کو کندھوں سے پکڑ اپنی جانب اس کا رخ موڑا۔ اب بس بھی کر دو دل روز، اور کتنا خود سے دور کرو گی مجھے، اب بھول بھی جاؤ اپنی ناراضگی، مان جاؤ، بلکہ آج تمہارا لاسٹ پیپر ہے نا، تو آج ہم ڈنر باہر کریں گے اور میں تمہارا انکار بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ ہم جا رہے ہیں تو مطلب جا رہے ہیں، غزان نے دل روز سے حق بھرے لہجے میں کہا، جبکہ اب غزان کے بازو دل روز کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ دیکھیں غزان، مجھے، دل روز نے انکار کرنے کے لیے ابھی بولنا شروع ہی کیا تھا کہ تبھی اس کی نظر کمرے کے آدھے کھلے دروازے پر پڑی جہاں اسے کسی کی پرچھائی نظر آئی، اور فوراً سمجھ گئی تھی کہ کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہو کر ان کی باتیں سن رہا ہے، اور وہ شخص کون تھا یہ بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم رات کو چلیں گے ڈنر کرنے کے لیے، لیکن ابھی میرا پیپر ہے تو جلدی چلیں، مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر آئیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ دل روز اپنا لہجہ میٹھا کر کے کہتی بیڈ پر پڑا اپنا یونیورسٹی بیگ اٹھا چکی تھی، جبکہ غزان تو دل روز کے فوراً مان جانے اور اس کے میٹھے لہجے پر حیران ہو گیا تھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہو تم واقعی میرے ساتھ رات پر ڈنر پر چلو گی؟ غزان نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپی خوشی دل روز نے اچھے سے محسوس کی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی، مگر ترچھی نگاہیں ابھی بھی دروازے کی جانب ہی تھیں جہاں سے اب پرچھائی غائب تھی۔ ایسے نہیں چلے گا، اگر ایسے ہی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو کبھی بھی دل روز اور غزان کو الگ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ دونوں تو دن بدن ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے، جتنا جلدی ہو سکے مجھے ان دونوں کو الگ کرنا ہے، کیونکہ غزان صرف اور صرف صبا کا ہے اور دل روز کو غزان کی زندگی سے جانا ہے۔ صبا جو دل روز اور غزان کی باتیں چھپ کر سن رہی تھی، ان کے رات ڈنر پر جانے کا سن کر اپنے کمرے میں آ کر ادھر ادھر ٹہلتی خود سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسا سوچنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے دل روز غزان رات ڈنر پر نہ جا سکیں۔ مسلسل سوچتے اسے اپنا پلان مل چکا تھا، مگر اس پلان کو پورا کرنے کے لیے اسے حاجہ بیگم کی مدد کی بھی ضرورت تھی، اس لیے فوراً اپنے کمرے سے نکلتی حاجہ بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دانیال ورشا کو لے کر ہاسپٹل گیا ہوا تھا، اس کا چیک اپ کروانے، اور تمام مرد حضرات آفس میں تھے، جبکہ مسرت بیگم اور حاجہ بیگم بازار گئی ہوئی تھیں۔ غزان، جس کا آج کل ایک مشن پر کام چل رہا تھا اور وہ اس مشن کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کرتا، فائلز تیار کر رہا تھا، مگر آج کا دن اس نے ریسٹ کے لیے فری کیا ہوا تھا، اس لیے وہ آج گھر پر ہی تھا، اور دل روز بھی یونیورسٹی سے واپس آ کر سو چکی تھی، یعنی اس وقت گھر میں صرف غزان، دل روز اور صبا موجود تھے۔ دل روز کو تو اپنی نیند پوری کرنی تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی سے آتے ہی کمرے میں جا کر سو گئی، جبکہ غزان اس کی نیند خراب ہو جانے کے ڈر سے اپنا لیپ ٹاپ لے کر باہر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ صبا کو یہ موقع بالکل ٹھیک لگا، آخر یہ اسی کے پلان کا تو حصہ تھا کہ گھر میں اس کے غزان اور دل روز کے علاوہ کوئی نہ ہو، اس لیے تو حاجہ بیگم سے کہہ کر مسرت بیگم کو بھی اس نے شاپنگ کے بہانے گھر سے غائب کر رکھ دیا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ لاؤنج میں بیٹھے غزان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے یوں اپنے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھنے پر غزان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا اور پھر واپس سے اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما لیں۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں؟
صبا نے غزان پر اپنی نظریں ٹکائے پوچھا، جبکہ اس کے دیکھنے کا طریقہ ایسے تھا جیسے کوئی انسان کسی چیز کو ترسی نگاہوں سے دیکھتا ہو۔ پوچھو۔ غزان نے بنا اس کی طرف دیکھے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے اسے بولنے کو کہا۔ آپ نے کیوں دل روز سے شادی کی؟ آپ انکار بھی تو کر سکتے تھے، کیا ضرورت تھی آپ کو اس جیسی بدکردار لڑکی سے شادی کرنے کی؟ صبا ابھی بول ہی رہی تھی کہ غزان نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، جبکہ اس کے اتنی زور سے لیپ ٹاپ بند کرنے پر صبا ڈر کے صوفے سے اچھلی تھی۔ دیکھو صبا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کچھ برا بھلا بولوں تو اپنی زبان اور الفاظ پر کنٹرول کرو، ورنہ یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ غزان ملک دل روز کی طرف اٹھنے والی انگلی کو توڑنا اور اس کے خلاف بولنے والی زبان کو کاٹنا اچھے سے جانتا ہے۔ غزان نے غصے سے صبا کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جبکہ غزان کی دل روز کے لیے پوزیسونیس دیکھ کر صبا کو اور زیادہ دل روز سے جلن ہوئی۔ کیوں نہ کہوں میں اسے بدکردار؟ آپ بھی تو جانتے ہیں نا کہ وہ جو شخص شادی کے دن بھاگ گیا، اس سے دل روز کی لو میرج تھی۔ اگر وہ شادی سے بھاگا بھی ہے تو ضرور دل روز میں ہی کوئی مسئلہ ہوگا، ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ایسی کرتوت اسے پتہ چلی ہوگی جس کی وجہ سے عین شادی کے وقت وہ شادی سے انکار کر کے بھاگ گیا، ورنہ شریف لڑکیوں کی شادی کے دن یوں لڑکے انہیں چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے۔ لوگ بھی اتنی باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ صبا غصے سے پاگل ہوتی دل روز کے بارے میں نفرت سے بولی، جبکہ غزان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے صوفے سے کھڑا ہوتا صبا کی گردن پکڑ چکا تھا۔ ایک تو آج کل صبا کی گردن نہ جانے کیوں غزان اور دل روز کے ہتھے چڑھی ہوئی تھی، مگر اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ وہ خود اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو میری بیوی کے کردار کے بارے میں کوئی بات کہی تو میں تمہارے حلق سے تمہاری زبان کے ساتھ تمہاری سانسیں بھی کھینچ لوں گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں میری بیوی کا کردار کیسا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میری بیوی ہونے سے پہلے میری دل ہے، اور غزان ملک یعنی دل کا جان اپنی دل کے لیے کس قدر پاگل ہے گھر کا ایک ایک فرد جانتا ہے، لہٰذا دوبارہ کبھی اس کے بارے میں غلط الفاظ مت نکالنا۔ غزان نے صبا کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس پر لال ہوئی آنکھیں اس پر ٹکاتے کہا، جبکہ اس کے غصے سے ڈرنے کی بجائے صبا کو تو اور زیادہ دل روز سے نفرت ہو رہی تھی۔ بہت محبت ہے نا غزان ملک کو اس دل روز سے، تو دیکھنا ابھی کیسے غزان ملک کی محبت کا جنازہ نکلواتی ہوں۔ غزان جیسے ہی صبا کی گردن چھوڑ کر صوفے سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے کے لیے پلٹا، تبھی پیچھے سے صبا نے چیختے ہوئے اسے کہا، جس پر غزان نے واپس پلٹ کر اپنی لال آنکھوں سے اسے گھورا، مگر صبا کو کہاں اس کی گھورتی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس کو تو بس یہ نظر آتا کہ کیسے غزان اس کے سامنے دل روز کی اپنی زندگی میں اہمیت جتا رہا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے اگلے ہی لمحے وہ اپنے کندھے کو پکڑ کر پھاڑ چکی تھی، جبکہ غزان جو ابھی اس پر غصہ کرنے ہی والا تھا اس کی حرکت پر حیران ہی رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ غزان اس کو اپنے ہی کپڑے پھاڑتے دیکھ غصے سے چیخا، جبکہ اس کے چیخنے کو اگنور کرتے صبا اپنے بال بگاڑنے اور ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتی چہرے پر پھیلا چکی تھی، اور پھر شیطانی ہنسی ہنستی بھاگ کر غزان کے کمرے کے پاس پہنچتی اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ رونے اور چیخنے کی ایکٹنگ شروع کر چکی تھی، جبکہ غزان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ وہ پریشانی سے اس کی ساری کارکردگی دیکھ رہا تھا۔ دل روز جو کمرے میں سکون سے سو رہی تھی، یوں اچانک ادھر ادھر دروازہ کھٹکنے کی آواز سے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ غور کرنے سے اسے ایسا بھی معلوم ہوا جیسے کوئی رو اور چیخ رہا ہے۔ دل روز فوراً بیڈ سے اتر کر دروازے کے پاس جاتی دروازہ کھول چکی تھی، جبکہ اس کے دروازہ کھولتے ہی صبا کمرے میں آتی اس کے پیچھے چھپتی ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ پلیز دل مجھے بچا لو ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی، صبا دل روز کے پیچھے خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے بولی، جبکہ دل روز کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ کیا ہوا ہے صبا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کس سے ڈر رہی ہو؟ دل روز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے پوچھا، جس پر صبا نے باہر کھڑے غزان کی طرف اشارہ کر دیا تھا، جو اس کی ساری پلاننگ کو سمجھ چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی تھی کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں دل روز صبا کی ایکٹنگ کو سچ نہ مان لے۔ صبا کے اشارے پر دل روز نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں غزان کو کھڑے دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پلیز دل روز مجھے بچا لو، مجھ سے زبردستی کی کوشش کر رہا ہے تمہارا شوہر، یہ دیکھو اس نے میری کیا حالت کی ہے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اس نے۔ صبا دل روز کے سامنے اپنے بازو کرتی بولی،
جن پر اس نے خود ہی اپنے ناخنوں سے زخم کیے تھے، جبکہ دلروز تو ابھی بھی حیرانگی سے غزان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا، اور آہستہ سے گردن نامے ہلاتے جیسے اس نے دلروز کو اپنے بے گناہ ہونے کا بتایا۔ دلروز صبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس لانچ میں لے آئی اور غزان کے سامنے کھڑی ہوئی، جبکہ صبا ابھی بھی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے دلروز کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے غزان؟ اپنے ہی گھر کی عزت پر کوئی نظر رکھتا ہے؟ کیسے مرد ہیں آپ؟ آپ کو اپنے ہی گھر کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آپ کو اپنے گھر کی عورت کی عزت پر نظر رکھتے اس سے بے لباس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ دلروز غزان پر چیختی ہوئی بولی، جبکہ اس کے الفاظوں پر غزان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے لگا تھا کہ دلروز اس کا یقین کرے گی، مگر وہ تو صبا کا یقین کر رہی تھی۔ غزان نے دلروز سے نظریں ہٹا کر پیچھے صبا کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دلروز جیسے ہی پیچھے صبا کی طرف پلٹی تھی، صبا نے فوراً اپنے چہرے پر مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میں نہیں جانتی انہوں نے ایسا کیوں کیا، مگر میں تو اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میری عزت، صبا دلروز کے سامنے اپنا ڈرامہ جاری رکھنے کے لیے روتے ہوئے بول ہی رہی تھی، تبھی دلروز نے ایک زوردار تھپڑ صبا کے منہ پر مارا۔ جبکہ یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، دلروز نے 3-4 ایک ساتھ تھپڑ صبا کے منہ پر مارے۔ تمہیں لگا تھا یہی سب بولوں گی میں اپنے شوہر کے لیے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے صبا بی بی کہ تم نے غلط چال چلی ہے۔ پہلے اپنے ڈرامے میں جان لاتی، سارے ثبوت مٹاتی، کیونکہ تمہارے ناخنوں میں لگا خون اور ہاتھ کی پشت پر لگی لپسٹک تمہارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اور یہ جو تمہارے سامنے شخص کھڑا ہے نا، جس کے اوپر تم گھٹیا الزام لگا رہے، شخص کو میں 19 سالوں سے جانتی ہوں۔ 11 سال میں اس کے کمرے میں سوتی رہی ہوں۔ اس نے کبھی بھی مجھے بیڈ ٹچ نہیں کیا جب چاہے اس کے کمرے میں گئی، رات دیر تک اسے باتیں کی، مگر اس شخص نے کبھی گندی نظر نہیں رکھی مجھ پر۔ جب چاہے فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ، مگر گھٹیا نہیں تھے۔ چلو پہلے کی بات تو چھوڑو، 1.5 مہینہ ہو گیا ہماری شادی کو، آج تک میں نے اپنی بیوی ہونے کا فرض نہیں نبھایا، کوئی حقوق پورے نہیں کیے، مگر اس شخص نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کبھی مجھ سے اپنے حقوق نہیں مانگے۔ اور تم سوچ رہی ہو میں ایسے شخص پر شک کروں گی، اپنے شوہر پر شک کروں گی، وہ بھی تم جیسی لڑکی کے پیچھے؟ وہ میرے جان ہے اور دل اچھے سے جانتی ہے اس کے جان کا کردار کیسا ہے۔ جو شخص اپنی محرم کے ہر وقت میسر ہونے کے باوجود اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، میں کیسے مان لوں کہ وہ ایک نامحرم کو ہاتھ لگائے گا؟ دلروز صبا پر چیختے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ چیخنے کے سبب اس کا لہجہ اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ غزان جو پہلے دلروز کے الفاظوں پر دکھی ہوا تھا، اب اس کی باتیں سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کیا واقعی سب کچھ دلروز اس کے بارے میں بول رہی ہے۔ دوسری طرف صبا اپنی گال پر ہاتھ رکھے دلروز کو دیکھ رہی تھی۔ دلروز میں سچ کہہ رہی ہوں، صبا نے پھر سے اپنا ڈرامہ کرنا چاہا، مگر دلروز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکا دیا، جس سے وہ زمین پر گری۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے صبا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا قتل کر دوں، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی تم سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے کھڑی ہوں، ورنہ تمہارا گلا دبا دوں ابھی اسی وقت۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دلروز زور سے صبا پر چیختی ہوئی بولی، تو صبا کو احساس ہوا کہ اس کا سارا ڈرامہ بیکار ہو گیا ہے، اس لیے واپس کھڑی ہوتی دونوں کو نفرت سے دیکھنے لگی۔